بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو قواعد میں ہم نے یہاں پر اس ویڈیو میں ضمیر اور اس کی قسمیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسم اور اسم کی قسموں کو سمجھایا تھا۔ یہ ویڈیو ہم نے 5ویں سے 8ویں جماعت کے لیے تیار کیا ہے تاکہ وہ بچے ضمیر اور اس کی قسموں کو آسانی سے سمجھ سکے۔ ضمیر کی تعریف اس طریقے سے ہے کہ نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، یا نام سے مراد اسم ہے، یعنی اسم کو ہٹا کر کے اس کے بدلے میں جو دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ مثلا وہ اچھا لڑکا ہے، معاف کرنا، تو یہاں پر وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس کے بعد تم گھر کام وقت پر کرتے ہو۔ ہم روز اسکول جاتے ہیں۔ تمہیں کس نے بلایا ہے؟ تو یہاں پہ 4 مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اس مثالوں میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ضمیر کہاں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں وہ سے مراد جو ہے یہاں پر، تو یہ وہ جو ہے اشارہ کر رہا ہے کسی شخص کی طرف۔ تو وہ جو ہے کسی شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی بچے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ لڑکا اچھا ہے، نہیں اس لڑکے کا کوئی مخصوص نام ہے، اور یہاں پر اس نام کی جگہ یہاں پر وہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے یہاں پر ضمیر ہے۔ تم گھر کام وقت پر کرتے ہو، تو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے، تم سے مراد سامنے والے کو مخاطب کیا گیا ہے، تو یہ تم بھی جو لفظ ہے یہ ضمیر ہے۔ ہم روز اسکول جاتے ہیں، تو یہاں پر ہم جمع کی شکل میں ہے، تو ہم بھی جو ہے ضمیر ہے۔ اور تمہیں کس نے بلایا؟ تو یہاں پر تمہیں جو ہے ضمیر ہے۔ تو جو لفظ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ اور ضمیر کے استعمال کرنے میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ہم اسم کے نام کو بار بار دہرائے تو ایک تکرار پیدا ہوتی ہے، تو اس تکرار سے بچنے کے لیے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم میں پر مضمون لکھ رہے ہیں، میرا تعارف پر مضمون لکھ رہے ہیں، تو اگر ہم بار بار اپنے نام کو لکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر سلیم اچھا لڑکا ہے، سلیم روز اسکول جاتا ہے، سلیم صبح جلدی اٹھتا ہے، سلیم وقت پر کام کرتا ہے، تو یہ سلیم 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 کی تکرار ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اس لفظ کو ہٹا کر اس کے بدلے میں دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ضمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سے اس جملے کی بندش میں تکرار ختم ہوتی ہے، بوندھا پن ختم ہوتا ہے۔ ورنہ بار بار سلیم سلیم پڑھنے سے تھوڑا سا عجیب سی کیفیت بنتی ہے اور جملوں کی بندش میں وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے اردو قواعد میں۔ اب آتے ہیں ہم ضمیر کی قسموں کی طرف۔ ضمیر کی قسمیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر تنکیر۔ یہ 5 قسمیں ضمیر کی ہے: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر تنکیر۔ اب انشاءاللہ ہم ایک ایک قسموں کو ہم اگلے سلائیڈ پر وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر جو شخص کے لیے بولی جائے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کے لیے، کسی انسان کے لیے یا کسی اسم کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں، اسے ہم ضمیر شخصی کہتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص کے لیے۔ اب یہاں پر ضمیر شخصی 3 طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا بات کرنے کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ 3 طرح کے انداز میں ہوتا ہے۔ ہم اس کو آگے سمجھیں گے انشاءاللہ۔
جس میں سب سے پہلے متکلم ہے۔ متکلم کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ، پہلے ہم سمجھے کہ متکلم کیا ہے۔ متکلم یعنی بات کرنے والا، جو بات کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ متکلم کہلاتا ہے۔ اس وقت جس طریقے سے میں بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، متکلم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب ہم متکلم کی حیثیت سے بات کریں گے تو جن الفاظ کا استعمال کریں گے ضمیر شخصی کے لیے، وہ الفاظ کیا ہے؟ تو میں، میرا، مجھے، ہم، ہمارا، ہمیں، اس طرح کے الفاظ ہم متکلم کی حیثیت سے ان الفاظ کا استعمال کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری جو ہے وہ مخاطب ہے۔ مخاطب کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ، تو سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ جو سامنے والا ہے، جس کے ہم مخاطب ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جو سامنے ہمارے موجود ہوتا ہے وہ مخاطب کہلاتا ہے۔ جیسے دو جن آپس میں بات چیت کر رہے تو ایک جن بولتا ہے اور سامنے والا سنتا ہے، تو سامنے والا جو ہے مخاطب کہلاتا ہے۔ جب ہم مخاطب والے کے سامنے پیش کریں گے، اس سے بات چیت کریں گے، تو جو الفاظ ہم استعمال کریں گے اس میں تو، تم، آپ، تمہارا، تمہیں، تم کو، اس طریقے کے الفاظ یہاں پر استعمال کیے جائیں گے مخاطب کی حیثیت سے۔ تیسری جو ترکیب آتی ہے وہ غائب کی ہے۔ غائب کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ، تو پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غائب کیا ہے۔ ایک تو ہم نے متکلم دیکھا جو بات کرنے والا ہے، مخاطب جو سامنے والا ہے، تو سامنے والے کے لیے جو ہم لفظ استعمال کریں گے تو یہ یہاں پر ہے تو، تم، آپ، تمہارا، تمہیں۔ اور جو ہمارے درمیان میں بات چیت کے درمیان میں موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، تو اس کے لیے اس کو ہم غائب کہتے ہیں۔ جو ہمارے آپس کی بات چیت میں جو موجود نہیں ہوتا ہے وہ غائب کہلاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو متکلم کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، مخاطب کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور غائب کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو غائب کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ، اس، ان، ان، انہیں، انہوں، اس طریقے کے الفاظ غائب کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی ہم جب غائب کو پکاریں گے یا غائب کے تعلق سے بات چیت کریں گے تو ہم اس طریقے سے الفاظ کا استعمال۔ چند مثالیں دیکھیں گے ضمیر شخصی کی۔ پہلا، میں صبح اسکول جاتا ہوں، تو یہاں پر میں جو ہے ضمیر شخصی متکلم کی حیثیت سے ہے۔ دوسری مثال، تمہارا نام کیا ہے، تو یہاں پر لفظ تمہارا جو ہے مخاطب کی حیثیت سے یہاں پر دیا گیا ہے، مخاطب ضمیر شخصی۔ تیسرا، تم کرکٹ کے ماہر ہو، تو یہاں پر تم کا جو لفظ ہے یہ ضمیر شخصی اور مخاطب کی حیثیت سے تم کا لفظ ہم نے مخاطب کے لیے استعمال کیا ہے۔ چوتھی مثال، بیماری میں ان سے کام نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ ان جو لفظ ہے، کن سے کام نہیں ہو سکتا؟ ان سے کام نہیں ہو سکتا جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو یہ ان جو ہے غائب کے لیے لفظ آیا ہے۔ ان یہ غائب کے لیے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پانچویں مثال، اس کتاب میں بہت اچھی معلومات ہے، تو یہاں پر اس جو ہے یہ غائب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد چھٹا، ہمارے والدین ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے اور ہم، یہ دونوں جو لفظ آئے ہیں یہ متکلم کی حیثیت سے آئے کہ جب ہم متکلم جمع کی حیثیت سے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ ضمیر شخصی کی مثالیں ہوئی۔ آگے چلتے ہیں ہم، ضمیر اشارہ، جو ضمیر کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ یعنی اشارہ جو ہوتا ہے اشارے کے طور پر، یعنی اشارے عام طور پہ ہاتھ یا آنکھ سے ہوتے، تو ان اشاروں کو جب ضمیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے الفاظ میں، لفظوں میں، تو وہ ضمیر اشارہ کہلاتا ہے۔ ضمیر اشارہ دو طرح کے ہیں، تو کون سے دو طرح ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ضمیر اشارہ قریب کے لیے، جو ہم سے قریب ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ اور یہی۔ جیسے یہ ہاتھی ہے، ہمارے قریب نظر آ رہا ہے، تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک دم قریب ہے، تو ہم اس کے لیے یہ ہاتھی ہے، تو اس طریقے سے یہ ضمیر اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے۔ اور
ضمیر اشارہ دور کے لیے، جو ہمارے سے دور ہے تو ان کے لیے، کیونکہ اشارے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، قریب اور دور. تو قریب کے لیے یہ اور یہی کا لفظ آتا ہے، اور دور کے لیے وہ اور وہی کا لفظ آتا ہے. جیسے وہ ٹرین ہے، یہاں پہ دیکھو ٹرین دکھائی دے رہی ہے جو بہت ہم سے دور نظر آ رہی ہے، تصویر کے اعتبار سے یہ ہم سے دور نظر آ رہی ہے. فوٹوگرافی اس طریقے سے، تصویر اس طریقے سے ہے کہ وہ ظاہر سے کہ بہت دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو ہم اس کے کہیں گے کہ وہ ٹرین آ رہی ہے. تو اس طریقے سے ضمیر اشارہ یہ اور وہ عام طور پہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. یہ سے یہی بنتا ہے اور وہ سے وہی بنتا ہے. مثالیں دیکھیں گے اس کی. یہ کس کی تصویر ہے؟ تو یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے یہ ضمیر اشارہ قریب کے لیے، اور وہ کتاب میری ہے تو وہ دور کے لیے، جو دور رکھی ہوئی کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب میری ہے. یہی کتاب ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا. یہاں پر جو یہی کا لفظ آیا ہے یہ قریب کے لیے آیا ہے. اسی طریقے سے وہیں جانا ہے جہاں سے آئے ہیں، تو وہی جو ہے دور کے لیے لفظ استعمال ہوئے. تو اس طریقے سے یہ الفاظ استعمال ہوتے قریب اور دور کے لیے. ضمیر موصولہ وہ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے کہ جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہ لگایا جائے مطلب سمجھ نہیں آتا. یعنی ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے کہ اس میں دو جملوں کو آپس میں جوڑنا پڑتا ہے. یعنی ایک جملہ مکمل ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے. ہم جب اگر ہم نے مخلوط جملے کی مثالیں پڑھے ہیں تو اس میں اس کی سمجھ میں آئے گا. ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کو بھی اپلوڈ کریں گے. تو اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ ضمیر موصولہ جو اور جو سے بننے والے الفاظ، یعنی جیم و جو ہے یہ اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں اس سے ضمیر موصولہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں جو اور جو سے بننے والے الفاظ کیا ہے، جیسے جسے، جنہیں، جنہوں، جنہوں نے، جس کا، جس کی، جس کے. اس طریقے کے جو الفاظ ہیں جو سے نکلتے ہیں تو یہ ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. ضمیر موصولہ کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. میں نے جو کتاب خریدی تھی وہ محمود نے پھاڑ دی. تو دیکھو یہاں پر جب تک کہ ہم آگے کا جملہ مکمل نہیں کر رہے ہیں، میں نے جو کتاب خریدی تھی یہ جملے کا پہلا حصہ ہے، تو یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب تک کہ آگے کا جملہ پڑھا نہ جائے. تو یہ اس کی خوبی ہے. اور یہاں پر جو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے. دوسری مثال، سلیم نے مجھے کاپی دی جس میں اردو لکھا ہے. تو یہاں پر جس میں جو لفظ آیا ہے یہ ضمیر موصولہ ہے. تیسری مثال، جو کچھ تم نے سنا ہے مجھے صاف صاف بتا دو. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان بنتا ہے جب تک کہ ہم آگے کا جملہ نہیں پڑھ لیتے. اسی لیے یہ جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے. چوتھی مثال، جو انسان دنیا میں محنت کرتا ہے کامیابی اسے ہی ملتی ہے. تو یہاں پر جو کا لفظ آیا ہے تو یہ جو انسان محنت کرتا ہے تو یہاں پر یہ جو ضمیر موصولہ ہے. ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کی مثال ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے الفاظ ضمیر استفہامیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس میں کون، کیوں، کیا، کب، کیسے، کہاں، کدھر، کون سا وغیرہ اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اس کی مثالیں جس میں ضمیر استفہامیہ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پہلا، تم کیا کر رہی ہو. تو یہاں پر کیا کا جو لفظ ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے. دوسری مثال، میں نے کسے پکارا. تو یہاں پر کسے جو ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے. تم کون ہو. تو یہاں پر کون جو ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے. اور چوتھا، تمہیں کون سی کتاب پسند ہے. تو یہاں پر کون جو ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے. تو یہ ضمیر استفہامیہ کی
ضمیر تنکیر یہ ضمیر غیر معین اشخاص کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے کچھ اور کوئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ضمیر تنکیر کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں کچھ اور کوئی۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے، یہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو یہاں پہ کچھ جو ہے یہ تعداد طے نہیں ہوتی ہے، غیر معین اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں آیا تھا، یہاں پہ کوئی جو ہے ضمیر تنکیر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔